نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ قابل سر تکریم اساتذہ و منصفین کرام اور معزز سامعین عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس پروقار تقریب میں آمد مصطفیٰ کے عنوان سے میری لب کشائی میرے لیے باعث افتخار ہے۔ جناب صدر، خداوند تعالیٰ کا یہ اٹل قانون ہے، جب صحن عالم میں سرسبز و شاداب درخت موسم خزاں کے جور و ستم اور باد سمون کے استبداری تھپیروں سے مرجھا کر پامال ہو جاتے ہیں، تو صانع مطلق کی عجیب و غریب گلکاریاں اور موسم بہار کی حیرت انگیز گلپاشیاں اپنا کام کر کے انہیں گلشن عالم میں بنا کر رشک جنا کر دیتی ہیں۔ اسی طرح جب رات کی تاریکی تمام عالم پر محیط ہو جاتی ہے اور اس کی ظلمت کی چادر میں کہیں سفیدی کا نشان باقی نہیں رہتا، آفتاب اپنی زیپاشیاں کرتا ہوا اس چادر کے ایک کونے کو پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے اور دنیا کے کونے کونے کو منور کر دیتا ہے۔ ٹھیک اسی قانون کے موافق جب دنیا پر گمراہی کے بادل چھا گئے، توحید کی روشنی شرک کے تپیروں سے بجھ گئی، وحدانیت کے پرچم کے بجائے تکلیف کا علم لہرانے لگا، خدا تعالیٰ کے گھر میں 360 بتوں نے جگہ بنا ڈالی، وحدانیت کا رنگ اتر گیا، خدمت امن پر بجلیاں گرنے لگی، بے گناہ لڑکیاں زندہ در گور ہونے لگی، عدل و انصاف مفقود ہو گیا، جہالت نے علم کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا، زمین کے نشیب و فراز میں شیطان کا تسلط قائم ہو گیا، کھلم کھلا شراب پی جانے لگی اور اس پر فریفتگی بڑھتی چلی گئی، تو فاران کی بلند چوٹی سے اللہ اکبر کی صدا فضائے عالم میں گونجی، ایک قدسی صفت انسان مشعل ہدایت لے کے نکلا۔ اللہ نے ایک ہاشمی امی نبی پیدا کیا جس نے 40 برس تک نہ کوئی قصیدہ لکھا، نہ مشاعرے میں شریک ہوا، نہ کبھی کتاب کھولی، نہ قلم ہاتھ میں اٹھایا، نہ کسی درسگاہ میں بیٹھا، نہ کسی استاد کے سامنے ذہن میں تلمس تہ کیے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسا کلام لایا جو اپنی فصاحت و بلاغت، شوقت و جدالت، حدت اسلوب اور سلاست و روانی سے جن و انس کو عاجز کر دیا۔ اس کے علوم و حقائق کے سامنے دنیا کے تمام معارف مان پڑ گئے۔ ایسا مکمل اور عالمگیر قانون ہدایت نوع انسانی کے میں پہنچایا جس کے آگے پچھلے تمام قوانین ردی ہو جائے۔ قوم کے مردہ قالی راہ حسین خالی کیا ہی دلکش منظر کشی کرتے ہیں۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، جسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پر کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن سے اس کی کایا۔ صدر دی وقار پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت آیات، تزکیہ نفوس اور تعلیم کتاب و حکمت کے ذریعے عرب و عجم کی کایا پلٹ دی کہ گم کر بہرا قافلے قائدانہ سلاح کو حاصل کر کے اوروں کی رہبری کرنے لگے۔ انسانی ہاتھوں سے تراشدہ بتوں کے سامنے سرنگو ہونے والے خدائے واحد لگے سر تسلیم خم کرنے لگے، جہالت کی طریق گاڑی میں بھٹکنے والے رشت و ہدایت کے فروغ چراغ بارنے لگے، بات بات پر برس و مہاجرائی کرنے والے اخوت کے علمبردار بن گئے، اپنی اولاد سے نفرت کرنے والے محبت کے خوبے بن گئے، ضلالت کے اندرے میں زندگیاں بسر کرنے والے افاقی عالم تبانیاں بخشنے لگے، جبر و بربریت کی دجیاں بکھر گئی، ظلم و ناانصافی کی بدلیاں چھٹ گئی، آفتاب عدل و ہدایت اس کے عالم پر جگمگانے لگا۔ حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں، حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں۔ صدر دی وقار ذرا توجہ کیجئے گا، اس انقلاب کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی باز افشا کو روشناس کرواتے ہوئے فرمایا، اے بادشاہ، ہم جاہلیت والے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، فحش کاری، قطع رحمی اور بد اخلاقی میں مبتلا تھے، انسانیت تباہ و برباد ہو چکی تھی، بدعات و رسومات کا رواج عام تھا، ہر طرف ظلم و ستم کا بازار گرم رہتا تھا۔
جہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انقلاب پیدا کرنے کے لیے ایک کچھ صفت انسان بھیجا، ہم اس کے نسب سچائی، امانت و دیانت اور انفس خوفہ کی تھے. اس نے آ کر ہمیں اس بات کی دعوت دی کہ اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نیکی کا حکم دیا، بدی سے منع نیکی کا حکم دیا، بدی سے منع کیا، ہم اس پر ایمان لے آئے. آخر ہجرت کے 11ویں سال جب پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام پہنچا چکے تو اس کی قوم کے افراد ایک مستقل حکیم، فلسفی دانا، خدا شناس، خدا ترس اس قابل ہو گئے کہ دنیا کے ریفارمروں کو سبق دینے لگے. تو اس نے اپنی وہ شعائر اپنے خلفاء کو سپرد کی، خود اپنے معبود کعبہ کے رب اور عالم کے پروردگار کے ہاتھ پاس چلے گئے. تو صحابہ کرام نے پیغمبر انقلاب کا طریقہ اختیار کیا اور رشتہ و امداد کا عالم لے کر اٹھے. کاتج کے کندروں، ایشیا کے میدانوں، یورپ کے پہاڑوں، سندھ کے ساحلوں، افریقہ کے ریگستانوں اور ہمالیہ کے دشت جبل میں اللہ اکبر کی صدا گونجنے لگی. بحر ظلمات کی لہریں سست پڑ گئی، آوازیں فتح سے دیواریں چن ہلنے لگی. بحر قیانوس کی روانی منجمد ہو گئی، شرک و بت پرستی کی ترقی دنیا سے دور ہو گئی، تسلیس کا طلسم ٹوٹ گیا، بت خانے ویران ہو گئے اور خدا کی پرستش ہر جگہ ہونے لگی. اور چار دان کے عالم میں اسلامی صفوت کے زمزمے گونجنے لگے. نقشے ہستی کی یہ تمام تبدیلیاں اور کائنات کے یہ معاشرتی انقلابات میرے پیغمبر انقلاب کی جہد مسلسل سعی پہل میں ناقابل فراموش ثمرہ اور قابل رشک نتیجہ ہے. وہ سات شمع خدا جو لائے، وہ سات شمع خدا جو لائے تو بت ہوئے خیر سر جھکائے، چراغ ملت کے یوں جلائے کہ در دنیا کے جگمگائے. واخر دعوانا